السلام علیکم احباب، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اردو حروف تہجی کو دیگر حروف سے جوڑ کر الفاظ بنانے کا سلسلہ لے کر۔ اس مرتبہ جو حرف ہمارے پاس شامل ہے وہ ہے نون۔ نون سے شروع ہونے والے الفاظ دیگر حروف سے جوڑ کر ہم بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ اس سے فہرست کا ہمارے پاس ہے، ہاں جی، تو الف سے ابتدا کر رہے ہیں بالکل، کیونکہ حروف تہجی نون الف ہاں جی نون کا الف جوڑ سے ہے۔ جوڑ ہے۔ نا اتفاقی، اس میں زیادہ یہ سابقہ آ رہا ہے نا، بالکل، تو اس لیے ہاں جی نابالغ، نا اتفاقی، نابالغ، نابینا، نابینا اور ناخلف۔ جی اس کے بعد اگلا لفظ ہے ناشپاتی، جی پھل ہمارا۔ اس کے بعد ناسے، جی ناظرہ اور نافذ۔ اچھا باب، یہاں پر آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ایک چیز بتائیں کہ پہلی جو سطر ہے اس میں چاروں جو لفظ ہیں یہ سارے سابقے کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ نا جو ہے یہاں پر سابقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نیچے والی جو سطر ہے دوسری سطر، اس میں نا جو ہے وہ اس لفظ کا حصہ ہے، جیسے ناشپاتی، ناسے، پھل ہے، یعنی بالکل، ناسے نصیحت کرنے والا، ناظرہ دیکھنا، یعنی دیکھنے والا، نظر سے، جیسے ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں دیکھ کر، یعنی نافذ، یعنی کسی کوئی چیز کو عمل، ہاں جی قانون نافذ ہو گیا، یعنی اس طرح امپلیمنٹ انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد نافع، نافع، جی ناقص، جی نباتات۔ جی آگے ایک بڑا ہی اچھا مرکب لفظ آ گیا، نبرد آزما، نبرد آزما، زبردست۔ اچھا جی اگلا ہمارے پاس ہے نتھارنا۔ جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نتھارنا، جی نتھارنا، یہ بھی اتنا مطلب نہیں ہے سلیبس میں، لیکن ہے تو اردو کا لفظ، اردو کا لفظ ہم نے ہے، سوچا کہ اس حروف اور دو تہجی چشمی ہیں کے ساتھ، کیونکہ اس کا جوڑ بن رہا تھا اس لیے ہم نے اس کو شامل کیا۔ بالکل۔ آگے نثار، ٹھیک ہے، نجابت، نجابت، اور اگلا حرف لفظ نجف اشرف۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اچھا آ رہا ہے، اس میں بھی پیارا لکھا گیا۔ نحل، نحل، نحل قرآن پاک کی سورہ کا نام، سورہ مبارکہ، سورہ مبارکہ۔ نخلستان، نخلستان، اور عموماً شاعری میں آتا ہے، عموماً استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ صحرا میں کوئی ہریالی والا جو حصہ ہے اس کو نخلستان کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ وہ شعراء حضرات و بیابانی کے طور پہ بھی لے جاتے ہیں، ظاہر ہے ذرا صحرا ہے تو اجڑا پن تو ہوتا ہی ہے، وہاں پر کوئی خوبصورتی نظر آ جائے تو نخلستان، ندامت، جی نظر، نظر کرنا، یعنی تحفہ دینا۔ اس کے بعد نرالا، یہ اس لیے ہے کہ یہاں دال، جی اس کا، اور پھر رے کے ساتھ اس کو رے کی ساتھ جوڑ ہے، نرالا۔ اگلا لفظ ہے نرخ نامہ، یہ بھی ایک مرکب لفظ ہے۔ نرخ کہتے ہیں قیمت کو، نرخ نامہ جو قیمت کا تعین کردہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، انہوں نے طے کیا ہوتا ہے وہ، بالکل۔ نزدیک، نزول، نزول، جی ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے نسبت، جی یہ بڑا اچھا لفظ آ گیا، بالکل۔ ایک اور بہت اچھا لفظ نستعلیق، جی نستعلیق۔ پھر ہے نسیاں، نسیاں، یہ شاعری کے بالکل زمرے میں آنے والا لفظ ہے۔ نسو، نسو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اگلا لفظ ہے نصیب، ہاں جی نون سواد کے ساتھ ہم یہاں پر جوڑ لگا رہے ہیں، سواد کے ساتھ، نصیب بڑا ہی اہم جوڑ ہے، جی۔ نصیب، نصیحت، دونوں میں ٹھیک ہے۔ نظر، نظر بندی، جی نظر بندی مرکب لفظ اس لیے کر دیا کہ چلے نظر تو عام سا لفظ ہے، تو سلیبس میں بھی آ رہا تھا بچوں کے، یعنی کتب میں، درسی کتب میں۔ اگلا لفظ ہے نعت، جو بھی جماعت 1 سے آ رہا ہے، بہت خوبصورت، بہت پیارا لفظ، میٹھا سا، نعت۔ پھر اسے نالین، اچھا نالین، ہاں جی، یعنی جوتی کا ایک ہوتا نال اور جوتی کا ایک پاؤں، یعنی تو نالین جوڑا جائے، دونوں پاؤں کی جوتیاں، نالین، اکثر ہی نالین مبارک، بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی سبھی جانتے ہیں۔ نعم البدل، نعم البدل، مرکب لفظ آ گیا، بالکل۔ جی پھر ہے نعمت، نعمت، عین کے ساتھ بہت خوبصورت جوڑ، اور نعمت ملتا جلتا ہے، میم کا فرق ہے درمیان میں، خوبصورتی بھی آ رہی ہے بڑی، بالکل۔ اچھی جی۔ پھر ہے نغمہ، جی نغمہ، نفاق، صحیح، نفاق، اتفاق کا متضاد، نفرت انگیز،
نفرت بھی عام سا لفظ کے ساتھ آسا، اور یہ بھی مرکب لفظ ہے نفرت انگیز، یعنی بہت زیادہ نفرت انگیز، یہ اب لاحقہ ہے، لاحقہ انگیز ٹھیک ہے۔ نفوس، نفوس، نفس ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ نفوس اس کی جمع ہے نفس جی، کی، یہ بھی بچوں کے سلیبس میں آ جاتا ہے کہ اتنے نفوس پہ مشتمل ہے یہ آبادی، بالکل۔ اکثر یہ جملہ پھر لفظ ہے نقب، نقب، نقب زن جیسے بالکل۔ اس کے بعد نقابپوش، ایک مرکب لفظ، ٹھیک ہے۔ جی، پھر ہے نقدی، نقدی، ہاں جی، اور یہاں پر ایک اس فہرست میں ایک اور لفظ ہے نقش بندیہ، یہ سلسلہ ہے خاندان کا، یہ کن کے ساتھ بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہاں کے جی، ان کے خاندان کو جی خاندان نقش بندیہ کہا جاتا ہے۔ جی، اگلا لفظ ہے ہمارے پاس نقص، نقص، جی نقص ہے، اس کے بعد نقصان، اچھا اس کو نقص کہا جاتا ہے لیکن یہاں نقصان آ رہا ہے، ہاں جی، نقص اور نقصان کا فرق ہے نا، نقص خامی کو کہتے ہیں، نقصان کسی چیز کی لاس کو کہتے ہیں، اس میں جو گھاٹا پڑ جائے، بالکل۔ نکاح، نکاح، نقطۂ نظر، نقطۂ نظر، سلیبس اچھا نقطہ اور نقطہ یہاں پر ساتھ ساتھ ہم نے رکھے ہیں، ایک تو لفظ ہے نقطہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے نقطہ، نقطہ کہتے ہیں پوائنٹ کو، اور نقطہ جو ہے وہ ہے، جی بالکل، یہ نقطے ہیں توئیں سے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ذرا نظر میں رکھیے، نقطہ اور نقطے میں فرق ہوتا ہے۔ جی، اگلا لفظ ہے نکلنا، نکلنا، یہ بھی بچوں کی درسی کتابوں میں عام طور پر یہاں اس لیے اس کو ڈالا گیا کہ کاف کا جوڑ، کاف الف کا یہاں بچوں کو لگ رہا تھا تو پھر بچوں کو یہ اگر وضاحت دی جائے کہ یہ لام ہے، نہیں نکل ہے، یہ موڑ خم اس کا لام وضاحت کرے، چھوٹا سا لام، بالکل۔ نکلنا، آگے نگار خانہ، یہاں وہی کاف الف کا گاف الف کا آ گیا، بالکل، تو بچوں کو اگر یہ بات تھوڑی سی بتا دی جائے تو بہتر ہو جاتی ہے، جی بالکل، چونکہ یہ خم ہے اور یہاں خم نہیں ہے، سو یہ الف ہے، الف ہے۔ نگار خانہ، پھر ہے نگرانی، جی نگرانی، اور عام سلیبس کا لفظ جو اسلامیت اردو دونوں میں آ رہا ہے، جماعت 1 سے، شاید اس سے بھی پہلے جنرل نالج کی کتابوں میں، اور نماز، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نگہبان، جی یہاں پر گاف کا جوڑ دوسری شکل کا ہے، گاف دو طرح سے جڑتا ہے، جی وہاں یہاں پر الگ ہے، یہاں پر الگ ہے، ہے بھی کے ساتھ جڑنے کے لیے، نگہبان، نگہبان، نمائش، نمائش، نمک پاشی، اب نمک بھی بہت ہی سادہ سا لفظ، بالکل، اسی لیے یہ مرکب لفظ، نمک پاشی، بالکل، یعنی زخموں پہ نمک چھڑکنے کا، بالکل، نمک پاشی کرنا۔ پھر ہے 99، جی 99 انگریزی میں 99، یعنی گنتی کا لفظ۔ پھر ہے ننگو ناموس، جی بالکل مرکب لفظ، زبردست، بالکل، ایک ہی بلکہ مترادف ہے یہ جوڑا، نہیں متضاد بن رہے، جی بالکل، ننگو ناموس ہے، جی بالکل، بے عزتی اور عزت، جی اچھا جی۔ ننہیال، ننہیال جو ماں کی طرف سے رشتے ہیں ان کو ننہیال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے نواسی، دو معنی رکھتا ہے، ایک تو ننہیال سے جڑا ہوا، بیٹی کی، اور بیٹی جو ہے وہ نواسی کہلاتی ہے، جی دوسرا 89 یعنی 99 سے پہلے، جی بالکل، جو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے ہمارے پاس اگلا ہے نوبت، جی اگلا لفظ ہے نوبت، نواسی کے برابر میں ادھر لائن، اچھا جی، اگلا لفظ میم بتائیے گا۔ نوبت ہے نوجوان، جوان سے پہلے سابقہ لگا نو کا، آگے نورانی، نہاری، یہ کہ یہ سالن ہے ایک طرح کا، بالکل، نہا یعنی چھپا ہوا، جی نہج، جی اچھا 2 لائن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیں گی میم، جی بالکل، جی نہر یہی کے ساتھ ہے، جی میں پھر رے ہے، نہم کلاس، نویں 10ویں ہم کہتے ہیں زیادہ تر، اور نئی چھوٹی ہے بڑی جیسے، جی بالکل۔ پھر ہے نیابت، اور اگلا مرکب لفظ نیاز مندی، جی ٹھیک ہے۔ نیت، نسخہ، نیرنگ، نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جی زبردست، نیک چلن، شاعری میں آتا ہے لفظ تو اور بھی خوبصورت لگتا ہے، جی نیک چلن، مرکب لفظ پھر
نیلام 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 گھر عام طور پر ہماری ایج کے بچوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے نیلام گھر، ہماری جنریشن جانتی ہے نیلام گھر. اور پھر ان کے وہ اینکر جو تھے طارق عزیز صاحب، اتنی عظیم شخصیت کے مالک، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے میم ان سے، الفاظ کا ادائیگی، تلفظ یا اس کا میم ذخیرہ الفاظ بھی ان کے پاس اتنا تھا ماشاء اللہ، صحیح نبھاتے تھے وہ جو لفظ مانگتا ہے اپنا ہر بالکل. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس نیم بسمل، مرکب لفظ. پھر ہے نیند، نیند. اور اس فہرست کا آخری لفظ محاورہ. محاورہ ہے نیو ڈالنا. نیو ڈالنا. جی. کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جی کسی چیز کی بنیاد ڈالنا، نیو ڈالنا، تو بنیاد یہ رکھنا. محاورہ ہے. جی. اب آپ یہاں پر ہماری یہ ویڈیو تمام ہوئی. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے حرف کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.